پاکستان مخالف تحریک طالبان کی عمران خان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 11 برس پہلے جب نواز شریف حکومت نے طالبان سے مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو ٹی ٹی پی کی مذاکراتی کمیٹی نے اپنی طرف سے جن 4 مذاکرات کاروں کے نام دیے، ان میں ایک عمران خان تھے۔ تحریک طالبان کی محبت میں گرفتار عمران خان نے خیبر پختونخوا کو ایک خوفناک جنگی مہم کے الاؤ تک پہنچانے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ سے یہ اعلان کروا دیا کہ وہ کسی بھی صورت صوبے میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں کہتے ہیں کہ ایک ایسے نازک وقت کہ جب افغانستان میں خون آشام دہشت گردوں کی پرورش کرنے والی تربیت گاہوں اور محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف ایک فیصلہ کن فوجی آپریشن کیا جا رہا تھا، عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے جس نے وفاق اور افواج پاکستان کے اہداف اور مقاصد سے متصادم پالیسیاں آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حکمت عملی کی تمام تر ہمدردیاں ان دہشت گرد عناصر کے ساتھ ہیں جو شہریوں اور مسلح افواج پر حملے کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ یہ 29 جنوری 2014 کا ذکر ہے۔ پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم امن کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھولا جائے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو ریاست پاکستان اور اس کی حاکمیت اعلیٰ سے متصادم ہو۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں ہی 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا، جس کی منظوری ایوان نے ڈیسک بجا کر دی۔ سب سے پرجوش رد عمل عمران خان کا تھا۔ 4 رکنی کمیٹی میں مجھے بطور حکومتی نمائندے کے شامل کیا گیا۔ دیگر ارکان میں افغان امور کے ماہر اور معروف صحافی رحیم اللہ یوسف زئی، سابق سفیر رستم شاہ مہمند اور افغان امور سے آگاہی رکھنے والے میجر ریٹائرڈ محمد عامر شامل تھے۔ خلاف توقع ٹی ٹی پی نے اس پیشرفت کو فوری طور پر خوش آمدید کہا۔ اگلے ہی دن انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ سرکاری کمیٹی سے بات چیت کے لیے ٹی ٹی پی نے بھی 4 ارکان کی کمیٹی نامزد کر دی ہے۔ اب جگر تھام کے اس تاریخی حقیقت کے کچوکے کے لیے تیار ہو جائیے کہ وہ 4 شخصیات کون سی تھیں جن پر طالبان نے نہ صرف اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا بلکہ انہیں اپنی نمائندگی کا اعزاز بخشا۔ ٹی ٹی پی کی نامزد کردہ کمیٹی میں پہلا نام تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا تھا، دوسرا نام مولانا سمیع الحق مرحوم کا، تیسرا اسلام آباد لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کا اور چوتھا جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر محمد ابراہیم کا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ میں نے مولانا سمیع الحق سے پوچھا کہ کیا واقعی ٹی ٹی پی نے عمران خان کو اپنی مذاکراتی کمیٹی کے نمائندے کے طور پر نامزد کیا ہے؟ مولانا نے مجھ سے تھوڑا وقت لیا اور تصدیق کرتے ہوئے کہنے لگے، انہوں نے عمران کو نامزد ہی نہیں کیا بلکہ ان کا یہ اصرار بھی ہے کہ وہ لازمی اس کمیٹی کا حصہ ہوں۔ جب میں نے یہ بات وزیر اعظم نواز شریف کو بتائی تو وہ تصویر حیرت بن کر بولے، کیا واقعی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر میاں صاحب کہنے لگے کہ آپ ری چیک کر لیں، مجھے تو یہ بہت عجیب بات لگتی ہے۔ عرفان صدیقی کے بقول جب میں نے ری چیک کیا تو یہ بات مستند نکلی۔ ادھر خان صاحب تک بات پہنچی تو انہوں نے پارٹی کا اجلاس طلب کیا۔ جب اس تجویز پر مشاورت ہوئی تو پارٹی کی مرکزی قیادت نے ٹی ٹی پی کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بننے کی مخالفت کر دی۔ چنانچہ عمران خان نے طالبان کی 4 رکنی مذاکراتی کمیٹی کا رکن بننے سے معذرت کر لی، تاہم انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ رستم شاہ مہمند کو ٹی ٹی پی کی کمیٹی میں پی ٹی آئی کا نمائندہ سمجھ لیا جائے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ تب عمران خان پاکستان طالبان کی کمیٹی کا حصہ تو نہ بنے، لیکن پاکستان میں دہشت گردی کی ہولناک وارداتیں کرنے والی ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کی نامزدگی دونوں کے درمیان باہمی اعتماد، گہرے تعلق اور مفاد باہمی کی کہانی ضرور بیان کرتی ہے۔ اس بات کو اب 11 سال ہو چکے ہیں۔ کروٹیں بدلتے سیاسی حالات اور واقعات کی ترشی دونوں کے نشے کو نہیں اتار سکی۔ طالبان کے لیے عمران خان کے عشق میں نہ تو کوئی کمی آئی اور نہ ہی وہ ٹی ٹی پی کے دل سے اتر پائے۔ تازہ ترین حالات سے بھی یہی لگتا ہے کہ حسن کی شوخیاں بھی قائم ہیں اور عشق کی گرمیاں بھی۔ عرفان صدیقی یاد دلاتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے عمران خان کی انسیت کا ایک بڑا ثبوت ان کے عہد اقتدار میں تحریک طالبان کے ہزاروں جنگجوؤں کو خیبر پختونخوا لا کر بسانا تھا۔ یہ تصور کس نے پیش کیا؟ اس امر کی ضمانت کس نے دی کہ جن کی
तलवारों को खून की चाट लग चुकी है, वो पाकिस्तान वापस आकर मासूमियत के सांचे में ढलकर अमन और आतिशी के सफीर बन जाएंगे। इन जंगजुओं की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन और निगरानी का कोई ठोस बंदोबस्त भी नहीं किया गया। इमरान खान के बकौल 40,000 के लगभग इन जंगजुओं के खानदान ला बसाए गए। सवाल ये है कि अब वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। फरवरी 2023 में वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने डॉन टीवी को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि जब अफगान जंग खत्म हुई तो इमरान खान ने बताया कि 30 से 40,000 पाकिस्तानी कबायली जंगजू वापस आना चाहते हैं। इमरान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक तो ये कि वो तमाम तालिबान जंगजुओं को मार दे या फिर उनके साथ मुआहदा करे और इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में आबाद होने का मौका दे। रियाज पीरजादा ने यह भी बताया कि एक इन कैमरा मीटिंग में जनरल बाजवा ने टीटीपी को वापस पाकिस्तान लाने की वकालत की तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने कहा कि ये लोग बेनजीर भुट्टो शहीद समेत कई अहम शख्सियात के कत्ल में मुलविस हैं। ताहम इनकी मुखालफत के बावजूद इमरान खान के इसरार पर तालिबान को वापस लाने का फैसला कर लिया गया। इस मामले में सबसे ज्यादा सरगर्मी जनरल फैज हमीद ने दिखाई। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आज जब अपने प्यारों की हजारों लाशें उठाने के बाद पाकिस्तानी अवाम का पैमाना सब लबरेज हो चुका है और फैसला साजों ने दहशत गर्दों, इनके सरपरस्तों और उनकी पनागाहों पर कारी ज़रब लगाने का फैसला कर लिया है, तो इमरान खान एक बार फिर तारीख की गलत समत जाकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने यकायक अली अमीन गड्डापुर को हटाकर एक ऐसे शख्स को वजीर आला नामजद कर दिया जिसका सारा जोर बयान तालिबान दहशत गर्दों की हम नवाई पर सर्फ होता रहा, जो उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन का सबसे बड़ा मुखालिफ है और जो टीटीपी को पीटीआई की सियासी फौज का हरावल दस्ता समझता है। उनका कहना है कि इमरान मौजूदा हुकूमत गिराने और इन्कलाब लाने के लिए जलसों, धरनों, लॉन्ग मार्चेस, सोशल नाफरमानी और 9 मई के हमलों के बाद मायूस होकर ये इंतहाई खतरनाक हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और मुसल्लह अफवाज को तालिबान दहशत गर्दों के हाथों जिच कर दिया जाए। सच तो यह है कि इमरान खान तालिबान की मोहब्बत में खुद भी एक खौफनाक जंगी मुहिम के अलाव तक आन पहुंचे हैं, लेकिन डर यह है कि जो अलाव उन्होंने पाकिस्तान के लिए भड़काया है कहीं खुद इसमें ना गिर जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।